جی کا شکریہ، ذرا نوازی کا شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ کرتے ہیں اور الحمدللہ بسم اللہ۔ ماہ رمضان مبارک کے بعد پھر سے اثر نو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ سدا بہار یہ درس نمبر 1 رہے گا انشاءاللہ، اور ہم ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب بانی اردو فاؤنڈیشن اور سرکار حجت الاسلام سید ریحان زیدی صاحب قبلہ کے ممنون و مشکور ہیں کہ جن کی عنایات سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں محترم انجینئر تعظیم کاظمی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو پابندی سے دروس میں شرکت کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل فرماتے ہیں۔ ان دروس میں نہ صرف تجوید بلکہ احکام نماز تفصیلاً بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اسی درس سے متعلق سوالات کا بھی موقع رہے گا جس کا جواب حجت الاسلام تشفی بخش انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ آج کے بانی محترم ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ہیں، اور ہم سب مل کے ان کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین اور جملہ شرکاء کے مرحومین اور ملت جعفریہ کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ کی گزارش ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا انجینئر صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام شروع کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ۔ اجازت ہے جی شروع کریں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اردو ترجمہ جی۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، بے شک، اور آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد جزاک اللہ، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ تعظیم بھائی۔ میں سرکار حجت الاسلام سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان دروس کا آغاز فرمائیں، اور جہاں سے بھی آپ چاہیں سرکار، یہ آپ کا اپنا ہو۔ بسم اللہ۔ پہلے تو ہمارا من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ درس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ڈاکٹر جناب تنظیم انجینئر صاحب نے فرمایا ہے، اگر میں غالباً نام میں اشتباہ نہ کر رہا ہوں۔ تعظیم نام خدا ہے، نے تنظیم ہے، نام تعظیم آپ کا تعظیم ہے، جی ان تعظیم کا تعظیم تنظیم نہیں ہے، تعظیم تعظیم۔ تعظیم تعظیم تعظیم۔ اور ظاہر سی جی بات جی، ہے، عظمتیں تو عظمتیں اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمائی ہیں، عظمتوں سے ہیں، ماشاء اللہ اس میں کوئی اللہ کا شک شکر نہیں ہے۔ ہے۔ آپ کا بزرگان اور آپ کا بڑا پن ہے کہ ماشاءاللہ آپ حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں، اور پابندی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس شوق اور ذوق بھی ہے۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ آمین۔ تعالی۔ آمین۔ بہت شکریہ جی، الہی ہم امید نے ہے۔ آج جو ہے وہ درس ہم صرف ایک چیز تجوید سے متعلق بحث کریں گے، چونکہ تجوید ایک ایسی شے ہے زان گرامی کہ جو تھوڑا تھوڑا ہی یاد ہو سکتی ہے، ایک کلاس میں چند باتیں یاد نہیں کی جا سکتی، چونکہ یہ آرٹیکولیشنز پوائنٹس جو ہوتے ہیں انسان کے، جنہیں ہم مخارج کہتے ہیں، یہ مخارج جو ہیں ہونٹوں سے کی جگہ سے لے کر کے اور یہ جو اندر کا حلق تک کا حصہ ہے، یہاں تک تقریباً یہ 16-17 پوائنٹس ایسے ہیں، ایسے مقام ہیں کہ جن کو ہم صحیح معنی میں اگر دیکھیں گے تو اس کا پرناؤنس یعنی اس کا تلفظ ہمیں وہاں سے کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم جو آج لیں گے صرف ایک لفظ لیں گے، اور اسی کو ہم تمرین 1 یا 2 بار کر کے انشاءاللہ مسائل کی طرف جائیں گے تاکہ ہمیں وہ چیز یاد رہ جائے۔ جیسے فرض کریے منہ کے اندر کا خلا، جو کہ آپ کے یہاں ایمپیٹی اسپیس ان دا ماؤتھ کہلاتا ہے، یہ صرف 3 حرف ہے۔ منہ کے اندر کا خلا کون سا ہوتا؟ یہ ہونٹوں سے لے کے جو اندر کا حصہ حلق سے پہلے کا جو اگلا حصہ ہے، اسے کہتے ہیں منہ کا اندر کا خلا۔ یہاں سے جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ بے، اور جب ہم لفظ با کو استعمال کریں گے تو با کے استعمال کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ با کے بعد میں الف ہو، اور یہ الف جو ہے وہ ساکن سے پہلے اس کے زبر پایا جاتا ہو، یعنی الف ساکن جو آ رہا ہے اس سے پہلے یا تو زبر ہوگا بے کے اوپر، یا پیش ہوگا، یا زیر ہوگا۔ جب ہم ان کیفیتوں میں دیکھیں گے کہ بے ہمارے پاس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں الف ہے اور الف ساکن ہے، تو بے کے اوپر اگر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے تو ہم اسے منہ کے اگلے حصے سے پڑھیں گے۔ اگلے حصے سے مراد یہ ہے کہ ہم حلق کا سہارا نہیں لیں گے، زبان کا سہارا ہم داہنی طرف نہیں لیں گے، زبان کی نوک کا سہارا ہم بائیں طرف نہیں لیں گے، زبان کا سہارا دانتوں کے آگے نہیں لائیں گے، زبان کا سہارا کا مطلب یہ کہ زبان کو اوپر میں تالو کی طرف نہیں لے جائیں گے، زبان کا سہارا یہ کہ دانتوں سے ملا کر ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ تمام وہ قواعد ہیں جو اس زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمیں صرف اور صرف جو اگلا حصہ ہمارا یہ جو ہونٹوں کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زبان کا جو آدھا حصہ ہے اس کے دائرے کے اندر ہم لفظ بے کو استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسے با ہے، با بڑی آسانی سے صرف با، بے، بو، با، بے، بو، با، بے، بو۔ اب ہم نہ تو اسے کہیں گے با، نہ ہم اسے کہیں گے بو، نہ ہم اسے کہیں گے بے، یعنی ہم زبان جو ہے کہیں استعمال ہی نہیں کر رہے۔ لفظ با اتنا ایزی اور اتنا آسان ہے کہ ہم زبان کے اگلے حصے سے اسے استعمال کریں گے۔ جیسے اگر ہم فرض کر لیے پڑھنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ پڑھتے میں ہم نے اپنی زبان کو کوئی بڑی حرکت نہیں دی ہے، بڑی آسانی سے ایک باریک سی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سارے قاعدے آتے رہیں گے۔ لہذا ہم آج بے کو ہونٹوں کے بعد سے جو اگلا حصہ ہے صرف وہیں سے آسانی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اگر ہم یہ نہ بھی جانتے ہوں کہ بے ہماری کہاں سے ادا ہوگی تو اللہ نے
حلق کا وہ اہتمام فرمایا ہے منہ کا کہ خود بخود عربی الفاظ ہمارے صحیح نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم انہیں خود غلط نہ بنائیں، کیونکہ کچھ الفاظ ہمارے آٹومیٹکلی یعنی از خود الفاظ ہمارے زبان سے صحیح نکلتے ہیں، ان میں سے ایک با بھی ہے، یہ لفظ با بھی انہی میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پہ پریکٹس یہ کرنی ہے، تمرین، کہ با جب بھی ہم استعمال کریں گے ہلکا سا با او بے، اب اس میں ہم نے کوئی نہ زور لگایا ہے، نہ کوئی زبان کو خاص حرکت دی ہے، نہ زبان کو ادھر اوپر نیچے چاروں طرف یعنی جو 4 ڈائریکشن ہوتے ہیں ہم نے زبان وہیں کہیں لگائی نہیں ہے، ایک سادگی کے حساب سے ہم نے لفظ با کا استعمال کیا ہے۔ تو آج صرف ہم اتنا ہی کہ بس با ہمارا آگے کا حصہ جو خلا ہے ہونٹوں کے پیچھے کا، وہاں سے ایک آواز نکالیں گے اور ہمارا با ادا ہو جائے گا۔ اب آئے گا مسائل اس میں کہ با کس کے ساتھ مل رہا ہے اور کس کے ساتھ کس طریقے سے آواز نکالے گا، وہ آئندہ درس میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد۔ محمد وعجل فرج۔ یہ ہمارا تجویز سے متعلق ایک درس تھا۔ اب ہم مسائل سے متعلق اپنے درس کو ٹائم کا خاص خیال رکھتے ہوئے، چونکہ ہمارا وقت بڑا یعنی ہمارے سے مراد یعنی آپ حضرات کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور ہم اس قیمتی وقت کو جسے کہتے ہیں اردو زبان میں بھنانا چاہتے ہیں۔ جو افراد فرض کرو کسی وجہ سے مشغول ہیں، بزی ہیں، کوئی بات نہیں، درس سے جا بھی سکتے ہیں بیچ سے چھوڑ کر کے، لیکن اگر کسی کے پاس میں وقت ہے اور وہ شام کا رات کا وہاں وقت ہے، اور جو بزرگان ہیں جو جاب وغیرہ سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جایا کریں تو معاف کیجیے گا، چونکہ یہ مسائل دینیہ کا حاصل کرنا ہمارے لیے اور عبادتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات حوالہ میں دے رہا ہوں، میں نے نہیں پڑھا، حضرت حجت اسلام مولانا عقیل الغربی صاحب قبلہ سے نے مجھ سے خود یہ بات بیان فرمائی کہ نماز مغرب اور عشاء کے بعد میں اگر آپ اپنی تعقیبات چھوڑ کر کے مومنین کو مسائل فقہ بتائیں گے تو آپ کے تعقیبات سے زیادہ ثواب مسائل فقہ کا ہوگا۔ یہ مجھے انہوں نے آج سے نہیں، بہت ایک پہلے زمانے سے، جس زمانے میں اپنے محلے میں نماز پڑھاتا تھا اس زمانے انہوں نے مجھے تاکید فرمائی تھی کہ فقہ اسلامی کا درس دینا یہ تعقیبات نماز سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اب اس کے بہت سارے ریزن ہیں، انہوں نے بہت ساری دلیلیں مجھے دی تھی، اب میں خیر اس پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے ایک ثواب کے طور سے تو ہمارا جو بحث کا سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں اس سے پہلے تھا وہ واجبات نماز کا تھا، اور واجبات نماز میں ہم نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، یہ 5 ارکان تھے جو اگر ہم بھولے سے بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے ان 5 میں سے کسی ایک کو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے 6 واجبات نماز تھے تو وہ اگر ہم بھولے سے چھوٹ گئے ہیں یا ہمارے سے کوئی غلطی نماز میں ہو گئی ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اب اس کی جگہ پہ میں نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام کا ذکر آپ حضرات کی خدمت میں کر چکا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ان واجبات نماز میں سے جو ہمارا مسئلہ آئے گا وہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، وہ قرآت کا مسئلہ آئے گا جو کہ واجبات نماز میں ہے، ارکان نماز میں نہیں ہے، تو قرآت سے بحث کریں گے۔ لیکن آج میں 2 چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں فی سبیل اللہ، تاکہ آج کے بانی جو ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ہیں ان کے مرحومین کو ان مسائل شرعیہ کا بنحو احسن ثواب پہنچے، اور ہم سب شرکت کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ہو انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے مرحومین کو بھی۔ جب تک مومنین مسائل پہ عمل کرتے رہیں گے، اگر ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہمیں ثواب ملے اور ہمارے مرحومین کو ملے تو خداوند عالم کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں ہے، وہ رب العزت نیتوں کے اعتبار سے ثواب کو تقسیم کرتا رہتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ نماز میں اکثر چیز جو ہمارے یہاں ہوتی ہے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی طہارت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وضو کا آتا ہے، اور وضو کے بعد جب نماز میں منہمک ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے تو نماز میں زیادتی کا مسئلہ آتا ہے،
یا شکوک کا مسئلہ آتا ہے، کم اور زیادہ چیزوں کا مسئلہ آتا ہے، ہم پہلے مرحلے میں آپ کی خدمت میں وضو سے بحث کر لیتے ہیں۔ وضو ایک بذات خود عمل مستحب عمل ہے، بذات خود فی نفس ہی، یعنی وضو خود واجب شے نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا۔ اسی لیے جب ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے ہوئے ہم نیت کرتے ہیں تو وضو کی دو نیتیں ہمارے یہاں، ایک نیت یہ ہے کہ بذات خود مستحب نیت کرنی ہے ہمیں اگر نماز کا وقت نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ ہمیں وضو کی واجب نیت کرنی ہے جب داخل نماز ہم ہونے جا رہے ہوں، وقت داخل ہو گیا ہو اور ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوگا؟ اب ہم نے پہلے تو ہاتھوں کو ہمیں اس طریقے سے خوب دھونا ہے، یعنی یہ گٹوں تک ہاتھ دھونے ہمارے، آپ مجھے باقاعدہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہاتھوں کو اس طریقے سے ہمیں دھونا ہے، پانی ٹیپ کے نیچے یا بھرن نل کے نیچے یا کسی ظرف میں لے کے۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں 3 بار کلی کرنا ہے اور 3 بار ہمیں ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس طریقے سے۔ یہ مستحبات عمل ہے۔ ابھی ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا، وضو کی نیت نہیں کی، 3 عمل ہم نے کر لیے لیکن وضو کی نیت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وضو جو ہمارا واجب ہوتا ہے وہ اب شروع ہوگا۔ اب ہم داہنے ہاتھ میں پانی لیں گے اور پانی لینے کے بعد ہم اس طریقے سے اپنے یہاں سے ڈالیں گے، یہ دیکھیے، یہ ہمارا حصہ، یہ پانی ڈالنے کا ہمارا طریقہ ہے۔ یہ ہم ایک بار پانی لیں گے جو بالوں کے اگنے کی جگہ، جہاں تک پیشانی پہ بال ہے۔ اب اگر بال ہی نہیں ہے تو متعارفاً جتنے بال ہوتے ہیں اور لوگوں کے، اس کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ پانی ڈالیں گے۔ تو اب فرض کر لیجیے ہم نے یہاں سے پانی ڈالا، یہ پانی لے کے اس طریقے سے ہم ڈالیں کہ پانی نیچے کی سمت میں آئے۔ پانی ڈالتے وقت ہمیں 2 خیال کرنے۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسی پانی ڈالنا شروع کریں گے، ہم وضو کرتا ہوں قربت اللہ کی نیت دل میں ہو جائے گی، کافی ہے، یا وضو کرتا ہوں واجب قربت اللہ اگر نماز کے لیے کر رہے ہیں تو ہم نیت کر لیں گے، نیت کے فوراً بعد ہم پانی ڈالیں گے۔ پانی ڈالتے میں مستحب کام یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں۔ روایت میں آیا جس شخص کی وضو کرتے میں آنکھیں کھلی رہیں گی، وہ اس شخص کی آنکھیں جب روز قیامت ہوگا اور سب کی آنکھیں بند ہوں گی تو اس مومن کی آنکھیں کھلی رہیں گی، یہ ایک ثواب رہے گا وضو سبحان کی وجہ اللہ، سے، سبحان یہ اللہ۔ ایک وضو کی ثواب رہے گا، یعنی آنکھوں کا کھلا رہنا طبیعی چیز ہے، نیچرل ہے۔ جب ہم آنکھوں پہ کوئی چیز آتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی، لیکن اگر ہم آنکھیں جان بوجھ کے قصد کر کے ہم کھولے رہیں تو ہمارے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم آنکھوں کو کھولیں اور اس کا روز قیامت بھی فائدہ اٹھائیں، تو آنکھیں کھلی رہیں گی۔ اب دوسری بات، جب ہم پانی ڈالیں گے تو ہم چہرے کو ایسے حرکت نہیں دیں گے، ذرا مجھے غور سے دیکھیے گا، پانی ڈالتے دیکھیے میرا ہاتھ ہل رہا ہے، چہرہ نہیں ہل رہا جانے گرامی۔ اور یہ دیکھیں، اگر کوئی انسان پانی لے کے اور میرے، اب دیکھیے گا چہرے کو، اگر کوئی ایسے کرتا، ہاتھ نہیں لاتا بلکہ منہ پر کی طرف لے جاتا ہے تو اس کی وضو میں اشکال ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں چہرہ نہیں ہلانا ہے بلکہ ہمیں جو ہے وہ ہاتھوں کو حرکت دینی۔ پہلا پانی ڈالیں گے واجب ہے، دوسرا پانی ڈالیں گے مستحب ہے، تیسرا پانی منع کیا گیا ہے، آپ نہ ڈالیے، لیکن تیسرا پانی اس نیت سے ڈالیں کہ یہ دوسرا ہی پانی ہے۔ پہلا پانی ڈالیں، دوسرا پانی اس نیت سے ڈالیں کہ یہ پہلا ہی پانی ہے، تاکہ ہمارا چہرہ صحیح سے دھل جائے تو ہمارے لیے کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اب جس مرحلے میں ایک بات آپ کی خدمت پیش کروں، واجب وضو تو ہمارا ظاہر سی بات ہے انگلی، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کا حصہ یہ واجب وضو ہے، اور اس کے بعد ہم دونوں طرف کانوں تک اگر ہاتھ جوڑ لیتے ہیں تو یہ ہمارا مستحب کام انجام دیا جائے گا۔ جن لوگوں کی داڑھی بھری ہوئی ہے، کھال یہاں سے نہیں دکھائی دے رہی ہے، ان کی کھال تک پانی پہنچانا واجبات وضو میں سے نہیں ہے۔ جن لوگوں کی داڑھی چھدی ہے، جسے کہتے ہیں، یعنی تھوڑی سی گھنی نہیں ہے، بالوں کے اندر سے کھال دکھائی دے رہی ہے، ان لوگوں کے لیے بر بنائے احتیاط یہ ہے کہ پانی کھال تک پہنچنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سستانی ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں دھیان یہ رکھنا آنکھوں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنا ہے تاکہ ہماری کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہمارا چہرے کا دھونا ہوا۔
फिर हम बाएं हाथ में पानी लेंगे और बाएं हाथ में हम पानी लेने के बाद अगर खवातीन है तो अपनी कलाई से पानी डालेंगी या इस हिस्से से पानी डालेंगी, मर्द है तो ये कोनी के ऊपर से थोड़े से हिस्से से यूं पानी लेंगे और यहाँ दाहिने हाथ को हम धोएंगे। दाहिने हाथ धोते हुए भी हमें एक ख्याल ये रखना है जाने गिरामी कि हमारा ये हाथ ज्यादा हरकत ना करे जिसको हम धो रहे हैं, हाथ हमारा वही हरकत करेगा जिससे हम धो रहे हैं। दूसरा ख्याल दाहिने हाथ धोने में यह है, अगर अंगूठी वगैरह है उसे हिलाना है ताकि उसके नीचे पानी पहुंच जाए। तीसरा ख्याल वुजू करने में हमें यह करना है कि हमारा जो कोनी से हमने धोना शुरू किया है उंगली के सरों तक धोएं, यहाँ तक धोएं। पहले से चूंकि हाथ गीले रहते हैं तो वो वुजू में शामिल नहीं है। जब हाथ धोएंगे तो हमें बाकायदा यहाँ इन हाथों के ऊपर, अंगूठे के बीच में, उंगलियों के बीच में, अंगूठी के नीचे, हमें हर जगह पानी पहुंचाना है। हमें बाएं हाथ को हरकत देनी है, दाहिने हाथ को हरकत नहीं देनी है। हमें इस तरह से नहीं कर सकते कि हम बायां हाथ से पानी डाल लें और दाहिने हाथ को हमने ऊपर की तरफ खींच दिया, ये वुजू इज्तबा हो जाएगा, हमारा वुजू गलत हो जाएगा। लिहाजा हमारा फर्ज ये बनता है कि हम बाएं हाथ से पानी डालते हुए बाएं हाथ को ही हरकत देंगे, ज्यादा दाहिने हाथ को हरकत नहीं दे सकते ताकि हमारा पूरा हाथ बाकायदा हो जाए और हम जल्दी में वुजू ना करें। ऊपर से लेके ये जो अंदर का हिस्से हैं, ये जो कलाई के हिस्से, ये हथेली के हिस्से हैं, उंगलियों के बीच के हिस्से हैं, उंगलियों के आखिर तक के हिस्से हैं, इन्हें यहाँ तक गीला हाथ पहुंचाना है। पहला पानी डालेंगे वाजिब है, दूसरा पानी डालेंगे मुस्तहबात में से है, तीसरे पानी के लिए मना किया गया है। आप न डालें, उसी की तरी से आप अपना पूरा हाथ धो सकते हैं। इसी तरीके से हम अब अपना बायां हाथ धोंगे जाने गिरामी और बाएं हाथ में हम यहाँ से पानी डालेंगे। अगर किसी को शक है कि पूरी कोहनी जो आर्म हमारा ये हिस्सा है ये पूरा हम नहीं धो पा रहे हैं तो हमारा फर्ज ये बनता है थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से शामिल कर लें। जब ऊपर से एहतियातन शामिल करेंगे तो ये पूरा कोहनी का जो हमारा हिस्सा है पूरा धुल जाएगा। हम इस तरीके से पानी डालेंगे, सेम जैसे हमने दाना हाथ धोया वैसे धोंगे। खवातीन जो है वो हमारी यहाँ से कलाई के ऊपर से उनके लिए पानी डालना मुस्तहबाब इस्तेहबाब में से है। अब हमने दोनों हाथ धो लिए, चेहरा धो लिया, अब हमारा मसे का नंबर है। इस बात का खास ख्याल रखें, अगर 2-4 दकीके ज्यादा हो जाए माजरत चाहूंगा। इस बात का खास ख्याल रखेंगे जब हम आखिर तक बायां हाथ धो चुके, ये इस तरीके से ताकि हमारा पूरा हाथ धुल जाए ऊपर से आखिर तक। अब हमारा ये जो पानी दाहिने हाथ का बचा है, हमारा इसी दाहिने हाथ के पानी से मकदम रास पर हम मसा करेंगे। मकदम रास ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा जो 4 अंगुष्ठ के बराबर सर के बीचों बीच का हिस्सा, ये मकदम रास कहलाता है। इस सर के मसे पर 3-4 तरीकों से मसा हो सकता। पहला तरीका, आप अपने हाथ की उंगलियों को फेर लें, वहां तक सिर्फ लेकर के आए जहां तक हमने चेहरा धोया था। चेहरा धोते हुए जो बाल हमारे गीले हो गए थे या पेशानी जो हमारी गीली है वहां तक हम हाथ नहीं लाएंगे। अगर हम वहां तक हाथ ले आए हैं तो मसे में गड़बड़ होगी, लेकिन उसे जाके हम संभाल सकते हैं जो मैं भी बताने जा रहा हूं। लिहाजा ज्यादा खींचना भी जरूरी नहीं, उंगली के इतने हिस्से तक, जो ये हिस्सा है इतने हिस्से तक अगर उंगली के हमने अजीजाने गिरामी अपना ये हाथ का हिस्सा खींच लिया है तो भी हमारा मसा सही है। हम इस तरीके से भी मसा कर सकते हैं कि उंगली खड़ी उंगलियों से, हम हथेली के जरिए से ही मसा कर सकते हैं, हम 2 उंगलियों से मसा कर सकते हैं। अब यहाँ मसा करते में एक चीज का हमें खास ख्याल रखना है, वो ये है जब मसा करेंगे तो उंगलियों को हरकत होनी चाहिए, सर नहीं हिलना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कि हमने ये उंगलियां यहाँ रखी और सर को ऊपर कर लिया, ये हमारा मसा सर का नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये गलत है। हम सर को ऊपर नहीं खींच सकते, ये तरीका गलत होगा। लिहाजा हमें सर के ऊपर सिर्फ अपनी उंगलियों को या अपनी हथेली ही को हमें हरकत देनी है, सर को हरकत हमें नहीं देनी है। अगर किसी वजह से हमारी उंगलियां पानी के वुजू के पानी से मस हो गई हैं,
जो पानी चेहरा धोते वक्त हमारी पेशानी पे था या बालों पे था, अगर किसी वजह से मस हो गई है तो ये जो अगला हिस्सा उंगलियों का है इससे हम पैर का मसा नहीं करेंगे, वरना हमारा मसा गलत हो जाएगा। लिहाजा हम ऐसी सूरत में अजीजान गिरामी फिर हम उंगलियों के इस हिस्से से मसा कर लेंगे, अंगूठे से मसा कर लेंगे, या हम हथेली के जरिए से पैर का मसा कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारा मसा, ये देखिए यहाँ तक हमने हाथ खींचा, अब गीला हाथ होने से पहले पहले जो है वो हमने हाथ को रोक लिया है। अब अजीजान गिरामी इसके बाद हम पैर का मसा करेंगे। मासी चाहता हूं मैं पैर को बता देता हूं, ये हमारा पैर है, किसी ऐसी जगह पे हमें रखना है जो पैर ना हिले हमारा, ऐसे ना हो सिर्फ हमारा हाथ हिले। ये उंगलियां जो हमारे पैर की आगे की हैं हमें इन्हें मसा करते में शामिल करना है, और हमें मसा करते में पैर को हरकत नहीं देनी है बल्कि हमें हाथ को हरकत देनी है। इलल काबैन वमसहू बिरुऊसिकुम वरजुलकुम इलल काबैन, कुरान कहता अपने सर का मसा करो और अपने पैरों का मसा करो। पैरों के मसे को उसने बताया है इलल काबैन, काबैन का अगला ये हिस्सा जो ऊपर का होता इसे काबैन कहते हैं। ये यहाँ तक इसका मसा बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये देखिए खवातीन के लिए भी तरीका है, मर्दों के लिए भी तरीका है। हम यहाँ करेंगे, या हम सिर्फ हथेली से मसा कर सकते हैं इस तरीके से, या हम एक अंगूठे से भी मसा कर सकते हैं, कोई शरिश्काल नहीं है। पूरे पैर का हाथ से भर के भी मसा कर सकते हैं। ये हमारा बायां पैर भी इसी तरीके से हम मसा करेंगे। जिस चीज से मसा कर रहे हैं उसे हरकत देनी है, जिस चीज पे मसा हो रहा है उसे हरकत नहीं देनी है। ये हमारा वुजू का बेहतरीन तरीका है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अगर किसी कोई सवालात हैं वजू के ताल्लुक से या लफ्ज़ बा के मखरज के ताल्लुक से तो बिस्मिल्लाह कीजिए, सरकार यहाँ हैं और इंशाल्लाह वो जवाब आपको देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोजे के ऊपर से मसा हो सकता है? मोजे के ऊपर मसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाज उलमा ने, अब आगे सिस्तानी क्या नहीं है, आगे खामनई साहब के नहीं है, एक जमाने में आगे खुई का जो जमाना था तो उन्होंने कहा था कि अगर मोजा इतना बारीक है, इतना बारीक है, इतना बारीक है, यानी कि मसलन हम जब मसा कर रहे हैं पैर का तो पैर पे मसा हो रहा, उसका पता चल रहा है हमें, तो बरबना एहतियात कैसे कर सकते थे, लेकिन मसा के मोजे के ऊपर नहीं है। सभी मराजिन किराम कहते हैं खाल का मिलना खाल से लाजिम और जरूरी है, गैप नहीं होना चाहिए। मौलाना, अगर वजू किसी वजह से करते ही ख्याल हो के बातिल हो गया है तो दूसरा वजू करने के लिए क्या पूरे हाथ वगैरह को, मुंह को ड्राई करना पड़ेगा टॉवल से, या उसी के ऊपर हो सकता है? हाँ, हमारा वजू बातिल है तो क्या, या हमने पहले मुंह हाथ धोया तो क्या उसे गीले बदन के ऊपर यानी गीला मुंह गीले हाथों पे क्या वजू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई शरिश्काल नहीं है। ड्राई करना लवाजिमात वजू में से जरूरी नहीं है। शुक्रिया। जी यही मेरा भी सवाल था कि अक्सर होता है आपने वजू किया फिर दोबारा तो करना है, तो वजू ना भी क्या, बहुत से लोग मतलब मुंह धो रहे हैं, सो के उठे हैं, कायदे से मुंह हाथ धोने के बाद वजू करना चाहते हैं तो अगर गीला है, हाँ मसा करने के लिए शर्त है बाल गीले ना हो, सर का हिस्सा गीला ना हो जहां मसा हो रहा है, पैर गीले ना हो, वो सूखे होना वाजिबात में से, तो तेल ना हो ज्यादा लगा हुआ। तो मौलाना साहब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहला हमने वजू किया और बाल गीले हैं तो सुखाना वाजिब होगा? बालों का सुखाना वाजिब है। कोई टिश्यू वगैरह ऐसे फेर लें पहले, या कोई तौलिया से या किसी चीज से बाल जहां मसा हो रहा है उसका सुखाना लाजिम और जरूरी है। और पैरों पे भी फिर जो, अगर पैर भी गीले नहीं हो सकते, पैर भी सूखे होने चाहिए बाकायदा सर पे। अच्छा एक मसला और मैं यहाँ पे पेश कर दूं, पैरों पे जब हम मसा कर रहे हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारी तरी जो है, गीलापन जो है, एहसास हो पैरों के ऊपर जब हाथ जाए कि हाँ कोई चीज लग रही है, यानी इतने खुश्क होने चाहिए। और सर पे बाल ज्यादा नहीं होने चाहिए, या इधर के बाल इधर पड़े हुए नहीं होने चाहिए, जो जहाँ के बाल हैं उन्हीं बालों पे। तीसरा मसला यह है कि इस तरीके से प्रैक्टिस करना सर के ऊपर, ये वाला जो तरीका, ये देखिएगा मुझे,
یہ والا طریقہ مسح کرنے کا غلط ہے کہ کھال تک پہنچانا، پانی کا نہیں. مسح کھال پہ نہیں ہے سر کے، بلکہ مسح بالوں پہ ہے، آگے کا حصہ ہے. اگر آپ کے بالوں سے پانی تری میں نہیں جا رہا، یعنی سر پہ نہیں جا رہا ہے، تب بھی ہمارا مسح صحیح ہے. بالوں کے اوپر مسح آغا سستانی ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح ہے. جی السلام علیکم مولانا صاحب، اگر کوئی غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بعد مقصد وہ وضو بھی کرے گا؟ اگر غسل واجب ہے جیسے غسل جنابت وغیرہ ہے تو وضو کرنا آغا سستانی وغیرہ کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ واجب غسل کے بعد سے ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں جب تک وضو باطل نہ ہو. لیکن جو مستحب غسل ہیں ان کے بعد وضو کر سکتے ہیں، کوئی شرعی اشکال نہیں ہے. بہت شکریہ. ویلکم. اچھا کہ ایک گزارش ہے کہ وضو کر چکے ہیں، خدا نخواستہ کسی وقت اگر کسی بندے کی گیس خارج ہو جاتی ہے تو خود وضو ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے یا مینٹین ہو سکتا ہے؟ نہیں وضو باطل ہو جائے گا. اب ہم وضو باطل کرتے میں اگر گیس پاس ہو جائے، وضو کرنے کے بعد گیس پاس ہو جائے، تو جب جیسی گیس پاس ہوگی ویسے ہی وضو باطل ہو جائے گا ہو جائے، اور غسل بھی باطل ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. قبلہ صاحب غسل سے پہلے اگر وضو کر لیں، غسل سے پہلے آپ وضو کر سکتے ہیں، جی لیکن اگر آپ حالت نجاست والا غسل کر رہے ہیں تو نہیں کر سکتے. جی جی غسل سے پہلے وضو کر سکتے ہیں، کوئی شرعی اشکال نہیں. جی شکریہ. قبلہ اگر احتیاط کے طور کے اوپر وضو سے پہلے اگر چہرہ بھی دھو لیا جائے اور بازو بھی دھو لیے جائیں، گیلے کر لیے جائیں میرا مطلب، تاکہ کوئی اشکال نہ رہے، کیونکہ جو مقدار پانی کی ضرورت ہوتی ہے وضو کے لیے، چہرے کے لیے اور بازوؤں کے لیے، تو اگر اس سے پہلے اگر وہ گیلے اگر ہوں گے تو ذرا اشکال جو ہے وہ اس سے کم ہو جائے گا. تو میں وضو سے پہلے اگر اپنا منہ دھو لیتا ہوں اور بازو وغیرہ جو ہے گیلے کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد کرتا ہوں تو بڑا بات پوری ہوگی آپ کی. جی بڑا باریکی کا مسئلہ آپ نے پوچھا کہ چہرہ اگر وضو سے پہلے دھو لیا جائے تاکہ بربنا احتیاط وہ پورا دھل جائے، تو وضو اسی کا نام ہے کہ وضو میں پورا چہرہ جہاں تک دھونا ہے پورا دھونا ہے. پہلے سے وہ چیز دھلی ہوئی شامل وضو نہیں ہے. آپ دھو سکتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وضو کی نیت سے پہلے دھو لیا جائے تاکہ احتیاط کے طور پہ کوئی چیز سوکھی نہ رہ جائے، اور پھر ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو پہلا والا چہرہ دھویا تھا وہ شامل وضو ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. وضو ہی میں پورا چہرہ دھونا ہے، چاہے آپ نے چہرہ پہلے سے دھویا یا نہ دھویا. وضو کے پانی سے چہرے کا دھونا واجب ہے. ایک اور سوال، گزارش، میں ثانی صاحب کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے الحمدللہ. انہوں نے بڑے چھوٹے سے گلاس میں پانی کو رکھ کے وضو کیا، چھوٹے سے گلاس. تو یہ پانی کی کوانٹٹی ہے یہ استعمال نہیں. دیکھیے ہم نے یہ کہا کہ آپ کو 1 بالٹی 2 بالٹی پانی ایک دریا کا پانی چاہیے. ہمیں وضو میں اتنا پانی چاہیے جس سے ہمارا چہرہ اور ہاتھ گیلے ہو جائیں. بس دھونے سے مراد یہ نہیں کہ میل صاف کرنا ہے، اتنی چیز جگہ ہماری گیلی ہو جائے، وہاں ہمارا ہاتھ ہر جگہ چلا جائے، بس اتنی جو ہے وہ کوانٹٹی ہمارے لیے کافی ہے. ممکن ہے کہ وضو ہم 1 گلاس تو پھر بھی پانی زیادہ، ممکن ہے کہ ہم صرف اپنا واجب وضو آدھے کپ پانی سے کر لیں، کیونکہ ہمیں گیلا کرنا ہے ہتھیلی پورا ہاتھ، اسے ہمیں پھیرنا ہے. پانی ڈالنا تو شرط نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر آپ کے پاس میں پانی ہے اور اتنی مقدار میں ہے کہ ہم یہاں سے اتنا پانی لے لیں گیلا کر کے، اس طریقے سے پھیر لیں اور یہ حصہ ہمارا گیلا ہو جائے گا، تو ہمارا وضو صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. چلو پانی کا بھی ہے نا ایک کانسیپٹ. یہ دیکھیے یہ چلو میں پانی لینا وہ طریقہ وضو بتایا گیا، مقدار وضو نہیں ہے. یعنی چلو میں پانی لیں گے تو وضو کریں گے نا، ورنہ ایک انگلی سے وضو نہیں کر سکتے، 2 انگلی سے نہیں. بھی ہو گئی نا وہ. نہیں مقدار نہیں، چلو میں پانی لیں گے. اب چلو میں کتنا پانی لیں گے، آپ کو کتنی بڑی چلو بھرنی ہے، یہ مقدار یہ ہوتی کہ چلو میں اتنا پانی بھرا جائے کہ چاروں طرف سے ابل جائے. اب ہر ایک کی چلو الگ الگ ہوگی، ہر ایک کا ہاتھ الگ الگ ہوگا، وہ مقدار نہیں ہے. آپ اتنا پانی لے لیں کہ آپ کی پوری ہتھیلی نہ بھرے،
आधी हथेली फर्ज कर लीजिए भर ली जाए और उससे आपका पूरा मुंह गीला हो सकता है, तो आपका वजू सही है। मिकदार आब नहीं है, कैफियत आब है। मिकदार आब नहीं है, कैफियत वजू है कि हमें चुल्लू में पानी लेकर के डालना, वरना अगर चुल्लू में पानी लेंगे तो हम डालेंगे कैसे चेहरे पे? अच्छा नहीं, अगर वो नलके से पानी जिस तरह बह रहा है, नलके से पानी आप ले रहे हैं बाथरूम में, जी तो आप हाथ में पानी डाल के फिर उसको नलके को बंद करके फिर आप अपना पानी यूज करेंगे इसको, या नहीं, फिर कैसे? अब ये तो आपका पानी का इस्तेमाल के ऊपर है। वैसे ही पानी में इसराफ नहीं करना चाहिए। आपने जी पानी लिया दाहिने हाथ में, अब इतनी देर आप हाथ धो रहे हैं, आपका पानी बह रहा तो उसे क्यों बहा रहे हैं? आप दाहिने हाथ में आपके पानी है, आप बाएं हाथ से नल बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा तो इसका काम नहीं है ना अभी। और जब हम बाएं सही है, हाथ में पानी, जी मैंने कहा सही है, ये उस पानी का इस्तेमाल जो है वो गैर जरूरी हो जाता है, लेकिन नहीं, वो गैर जरूरी नहीं है, हमारी हाँ नियत ही नहीं है ना उस पानी की, हमारी नियत उसी में शामिल करने की है। चूंकि हाँ आप देखिए ना, ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं आपको जरा सी मिसाल दूं। आप नल को आपने बाएं हाथ से खोल के रखा, फर्ज कर लीजिए, या ऑटो सिस्टम के नीचे आप हाथ अपना लेकर के आए हैं, जैसे ही आप हाथ लाएंगे तो आपके चुल्लू में पानी आया। अब हमारा इख्तियार जो है इस पानी से है, सारा दारोमदार हम इससे सही अपना मुंह धो रहे हैं, समझ रहे हैं आप? हमारा बाएं हाथ का काम ही नहीं है इस वक्त, दाहिने हाथ से मुंह धो रहे हैं। फिर जिस वक्त सही हम बाएं हाथ से पानी दाहिने पे डालेंगे तो उस वक्त दाहिने हाथ से नल बंद कर सकते हैं, कोई शरीशकाल नहीं है, क्योंकि जो नल बंद कर रहे हैं उसके ऊपर वुजू का पानी आ रहा है। जब वुजू का पानी आ रहा है तो पहले वाली चीज को खत्म कर रहा है, जो उससे पहले आपका पानी लगा हुआ उसको उसने खुद ब खुद खत्म कर दिया। इसीलिए है ना कि अगर पहले से गीला है तो हम उस पर वजू कर सकते हैं, वो ये इसलिए तो मसला है वो, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती वजू वगैरह में। अगला एक जी सवाल मौलाना ये साहब, कि जब पानी अस्सलाम मुख्तसर है, वालेकुम। मेरा सवाल, जब पानी जब मुख्तसर है तो हम नाक यानी कुल्ली और नाक में पानी डालना जरूरी नहीं है। ये तो वैसे भी मुस्तहबात में से, आप डायरेक्ट चेहरे से वजू शुरू कर सकते हैं, कुल्ली ना करें, नाक में पानी ना डालें, हाथों को ना धोएं, कोई शरीशकार नहीं है। आप डायरेक्ट चेहरे से वजू बिस्मिल्लाह किए, चुल्लू में पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप चेहरे से शुरू कर लिए, क्योंकि वाजिब वजू चेहरे के बाद शुरू होता है, यानी चेहरे से शुरू होता है। और अगर उससे भी कम है तो शुक्रिया तयम्मुम कर लीजिए। शुक्रिया। नहीं, वो तो फिर वो दूसरा हुक्म है, वो तो हुक्म सामने भी हो जाएगा, दूसरा हुक्म है। अभी किसी मोहतरमा की आवाज आई थी, शायद वो पूछे आप। पूछना चाहती हैं कोई मसला। जी बिस्मिल्लाह। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मेरा सवाल ये अलैकुम। है कि हम जैसे जोगपुरा या दरगाह, कोई सी दरगाह में जाते हैं तो जी बहुत सारे वजू करते हैं, लेडीज मर्द जी लेडीज सब एक साथ करते हैं, तो जी वो दूसरा पानी चलाता है, टंकी हो या नल का हो, तो वो सही हाँ। है? और हम उनके सामने जाते आते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो लेडीज की वजू सही है? नहीं, वुजू नामहरम के देखने से वुजू बातिल नहीं होता, वुजू सही है। जी क्योंकि खवातीन में बात है, काली बिल्ली गुजर गई तो वुजू टूट जाएगा, कुत्ते को देख लिया तो वुजू टूट जाएगा, नामहरम को देख लिया तो वुजू टूट जाएगा, खून निकल गया बदन से कहीं हिस्से से तो वुजू टूट जाएगा, दांत उखड़वा लिया तो वुजू टूट जाएगा। या ये तमाम चीजें वुजू के बातिल होने की अलामतें नहीं है। अगर नामहरम सामने है, आपने वुजू किया है, आपका वुजू सही है, उससे वुजू बातिल नहीं होगा। मैं इंशाअल्लाह मुब्तदात वुजू में इन्हीं जलसों में आऊंगा आपकी खिदमत में, किन किन चीजों से वुजू बातिल होता और किन किन चीजों से वुजू बातिल नहीं होता है। वो एक 7 चीजें अलग से हैं जिनसे वुजू बातिल होता है, 8वीं चीज कोई नहीं है जिससे वुजू बातिल होता हो। जी ठीक है, शुक्रिया। जी वेलकम। ठीक है जनाब, माशाअल्लाह खुदा जी हाफ़िज़ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह हजरात इसका जज़ाकल्लाह। हजरत जी बिस्मिल्लाह, कुछ पूछ रहे थे आप? जी मौलाना, जितनी बार कुरान पढ़े और पढ़ने से पहले वाजिब है वजू करना? बेशक। देखिए, 2 चीजें हैं। कुरान पढ़ने के लिए वुजू करना वाजिब नहीं है, लेकिन कुरान के हुरूफ छूने के लिए वुजू करना वाजिब है। अच्छा 2 चीजें, क्योंकि कुरान के जो हुरूफ हैं, जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसका टेक्स्ट है, उसे आप बगैर वुजू के नहीं छू सकते, हराम है। लेकिन कुरान पढ़ने के लिए वुजू वाजिब नहीं है, बेहतरीन अमल है, नूर अला नूर है। और आपको ये खतरा है कि मेरा हाथ कुरान के हुरूफ पे लगेगा तो आपके लिए वुजू करना लाजिम और जरूरी है। लेकिन अगर कोई डिजिटल दुनिया में वुजू कुरान पढ़ना चाहता, आईपैड पे कुरान पढ़ रहा, मोबाइल पे कुरान पढ़ रहा, तो मोबाइल पे कुरान पढ़ना या
کسی ایسی چیز پہ لیپ ٹاپ پہ قرآن پڑھنے سے یا کوئی ڈیجیٹل سسٹم میں آ کے قرآن پڑھنا اور اسے ہاتھ لگ رہے ہیں، کیونکہ اسکرین کے نیچے وہ چیزیں ہیں، اسکرین کے اوپر وہ چیزیں نہیں ہیں. تو لفظ کو چھونا حرام ہے بغیر وضو کے، اور ڈیجیٹل دنیا میں اگر ہاتھ آپ کا اس پہ جا رہا ہے تو حرام نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ایک سوال جلدی سے پوچھ لوں؟ بسم اللہ. یہ بتائیے کہ نماز جنازہ کے علاوہ کون سی ایسی نماز ہے کہ ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں کائے کی ضرورت نہیں ہے؟ نماز جنازہ میں کئی دفعہ سنا ہے کہ لازم نہیں ہے، لازمی نہیں ہے وضو نماز ایک جنازہ کے نماز لیے. جنازہ اور ایک نماز استسقاء جو نماز ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے طلب باران، بارش کی وجہ سے، تو اس میں بھی علماء تو بیان فرماتے پر بنا احتیاط وضو کرنا چاہیے. لیکن ہمارے مسئلے آج وضو سے متعلق ہے. میں معذرت چاہوں گا، ہم نماز کی طرف بھی جائیں گے نہیں، کیونکہ پھر وہ ٹھیک اگر ہے. ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے مسائل رہ جاتے ہیں. اچھا تو پھر آج ایک صرف جی 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 تو یہ بتا دیے گا کہ یہ جی سوال پہلے بھی کوئی کر چکا ہے، لیکن سوری یہ دفعہ میں آپ سے کلیئرٹی کے لیے اور پوچھوں گا کہ کون سے ایسے غسل ہیں کہ وہ کرنے کے بعد آپ کو واجب نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے پاس 23 غسل ایسے ہیں. 23 غسل میں 12 یا 13 غسل ایسے ہیں جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. 11-12 غسل ایسے ہیں جن میں وضو کی ضرورت ہے. یہ پورا ایک چیپٹر ہے آغیون کے نزدیک جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان میں سے جو واجب غسل ہیں جیسے غسل جنابت ہے، غسل نجاست ہے خواتین کا مقصود، ان کے کچھ غسل ہیں. اس کے بعد نذر عہد کرنے کا کوئی غسل ہے، غسل جمعہ ہے، یا فرض کر لو شب قدروں کے غسل ہیں. ان تمام غسلوں کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض مستحب غسل ہیں جن کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اجازت ہے. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ بزرگ کے حوالے آپ حضرات کو کرتا ہوں. ہمیشہ خوش رہیے انشاءاللہ، صحت و سلامتی کے آمین ساتھ. بالخصوص ہمارے بانی درس جو جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ہیں، خدا عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تمام شرکاء کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. خدا عالم سبھی کو سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. سبھی کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ مسائل شریعہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. دعائے فرج کے ساتھ اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ. انشاءاللہ پھر آئندہ پیر کو ملاقات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تشریف. انشاءاللہ ایمان اللہ. اللہ حافظ. شب بخیر. سلامت رہیں گے. سلامت رہیں گے.